بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ فواحش کا معنی بیان ہو رہا تھا۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 بیان کی تھی۔ دردناک عذاب بتایا گیا ان کو کہ جو بے حیائی کی باتوں کو عام کرتے ہیں اسلامی معاشرے میں، مومنین کے معاشرے میں۔ خداوند عالم ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی اور انہیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بار بار کہتا ہوں، اسلام کا مزاج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب آپ اللہ کے مزاج سے واقف ہو جائیں گے، اور مزاج سے انسان کب واقف ہوتا ہے کسی کے؟ جب اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اس کی پسند اور ناپسند کب پتہ چلتی ہے؟ جب انسان اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ اس کی محفل ہو، تب آہستہ آہستہ اچھی آشنائی ہو جاتی۔ تو جن کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارے، ان کا وقت گزرتا ہو، تو ان کو اللہ کے مزاج سے آشنائی ہو جاتی۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا دین بتانے والا بھی اللہ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہود و نصارہ کی ایک صفت یہ بتائی ہے، توجہ کریں، یہود و نصارہ کی اللہ نے ایک صفت یہ بتائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اس رب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود اپنے علماء کو سجدے کرتے تھے اور عیسائی جو ہے مسیحی اپنے علماء کو سجدے کرتے تھے۔ اس رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اندھا دھن ان کی باتیں مانتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی علماء تھے جنہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کرنے سے انکار کیا اور قوم کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن نے ان کے علماء کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کا کتمان کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، اور یہ جانتے بھی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان کو خود اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کی اتنی آشنائی ہو، اور پھر جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ مزاج پروردگار قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا، پھر سٹیج پہ کوئی آ کر بڑے سے بڑا بندہ بھی اپنے آپ کو عالم کہنے والا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو مزاج پروردگار کے خلاف ہے، آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا، عوام کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ جس نے جتنا نور لیا ہے اللہ کی کتاب سے، اتنا وہ نور اس کی ہدایت کرے گا۔ پھر وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یعنی اندھا ہو کر کسی راستے کو نہیں اپنائے گا۔ فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے، لہذا بے حیائی کی باتیں نہ پھیلاؤ۔ اس سے ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت بھی پڑھنا چاہوں گا میں، اسی لفظ فواحش کا معنی بیان کرتے ہوئے، توجہ کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے دکھائے ہوئے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، جان لو کہ جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے گا، تو شیطان تو فحشاء کا حکم دیتا ہے، شیطان تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب چاہے عام کوئی شخص کسی ایک بندے کا عیب اسے پتہ چلا ہے، وہ اس کو معاشرے میں عام کر رہا ہے، چاہے کوئی میڈیا کا چینل یہ کام کر رہا ہے، بے حیائی کی باتوں کو پھیلا رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو اپنے فریضہ سمجھتے ہوئے، ہمارا کام تو ہے عوام تک پہنچانا۔ تمہیں کس نے اس بے حیائی کی اجازت دی ہے کہ معصوم بچوں اور بچیوں تک ان بے حیائی کی باتوں کو پہنچاؤ، تاکہ اس بے حیائی کی قباحت ان کے ذہنوں سے کم ہو جائے؟ تم مجرم ہو، تمہیں اس جرم سے روکنے والا کوئی نہیں۔
لیکن ان قریب اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تم نے کون کون سی اللہ کی حدود کو پامال کیا اس دنیا کی تھوڑی تھوڑی کمائی کرنے کے لیے، عارضی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تم نے کتنی بے حیائی پھیلائی معاشرے میں، اللہ عنقریب تم سے حساب کتاب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پہ نہ چلو۔ کیوں؟ جو بھی شیطان کے راستے پہ چلے گا اس کا انجام بے حیائی ہے۔ شیطان تو بے حیائی کی باتیں پھیلانے کا حکم دیتا ہے۔ بس لفظ فاحشہ کی جمع فواحش، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ گزشتہ آیت میں کیا فرمایا تھا؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 کا تذکرہ ایک دفعہ آخر اس کا کر رہے ہیں، آخری حصے کا، تاکہ اللہ جزا دے جنہوں نے برے کام کیے تھے ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھے کام کیے تھے ان کو اللہ اچھی جزا دے، ان کے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک نمایاں صفت یہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں بڑے کبیرہ گناہوں سے۔ کبائر الاسم کا ہم نے معنی بیان کر دیا۔ والفواحش، بے حیائی نہیں پائی جاتی ان میں، بے حیائی کی محفلوں میں نہیں جاتے۔ اب آج کل تو بے حیائی کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا گیا؟ فیشن، ماڈرنزم۔ ایک خاتون سے سوال کیا کہ جو خود پہلے دوپٹہ لیا کرتی تھی سر پہ، تو بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو دوپٹہ اتار دیا تھا، اور ان کی بچیاں جو ہیں وہ ہاف سلیوز پہن کر، بڑے ماڈرن کپڑے پہن کر پھر رہی تھی۔ ان سے سوال کیا، پڑھی لکھی تھی، یعنی آج کل کا پڑھا لکھا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو، دنیاوی پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ ان سے سوال کیا کہ یہ آپ تو دوپٹہ لیا کرتی تھی، اب کیوں نہیں آپ لے رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وقت کا تقاضا ہے، ماڈرنزم کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بچیوں کا لباس جو ہے وہ نہیں ہے اسلامی، تو یہ کوئی نئی آیت اتری ہے یا کوئی آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران کوئی نئی حدیث کی کتاب دریافت ہوئی جو پہلے نہیں تھی، جس میں لکھا ہے کہ اب اس زمانے میں یہ اس قسم کے لباس پہننے بے حیائی والے جائز ہو جائیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے سوچ کے جواب دیں کہ کیوں ایسا ہے؟ تو سوچ کے تو کہتی ہیں کہ یہ ابھی ایجوکیشن ماڈرن ہو گئی ہے، تو اب لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، تو اب زمانے کے تقاضے پورے کرنے ہیں ہمیں، ظاہر بات ہے زمانے کے ساتھ ہم نے ماڈرن ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایک استاد کی بات یاد آئی اور وہ ہم نے ان سے کہی، اور یہ بات آپ بھی یاد رکھیں کہ ماڈرنزم اگر کپڑے کم کرنے کا نام ہے تو پھر گدھے اور کتے ہم سے بہت زیادہ ماڈرن ہیں، چونکہ وہ کپڑے پہنتے ہی نہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ اگر یہ ماڈرنزم دلیل ہے اور اس دلیل کو آپ نے فالو کرنا ہے قرآن کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کی حیا کی تعلیمات کے مقابلے میں اسے فالو کرنا ہے، تو ان قریب گدھوں کے ساتھ اور گائے بھینسوں کے ساتھ شباہت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس زمانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور ان کے بارے میں پھر قرآن کیا کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کو قلب دیے ہیں جہاں بات سمجھ سکتے ہیں، ہماری بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، قلوب دیے ہیں لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چارپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چارپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چارپایوں کو تو ہم نے عقل دی نہیں تھی، چارپایوں کی طرف تو ہم نے نبی نہیں بھیجا تھا، چارپایوں کی طرف تو ہم نے قرآن نہیں بھیجا تھا۔ خداوند عالم سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔